بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار کے تناظر میں آج ہم بیان کریں گے کہ ان کے عہد میں جو نظام حکومت قائم ہوا وہ کس نظم کس ڈسپلن کے تحت تھا، خلافت راشدہ کے تحت تھا، کوئی شورائی جمہوریت قسم کی کوئی شے تھی یا وہ کیا تھا۔ یہ واضح نشین رکھ لیجئے کہ جس نوعیت کا میں عرض کر چکا ہوں پچھلے کلپس میں، ان کا سیاسی جو ان کا عہد کے سیاسی حالات تھے وہ کتنے دیگرگوں تھے، تو اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور یہ سن بھی لیجئے کہ حکومت کا کوئی نظم کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا، تتر بتر تھے سب کچھ، اور تتاریوں نے تباہی بربادی پھیر دی تھی، اور مسلمانوں کی اپنی ہی داخلی سازشوں نے تاتاریوں کو اور دیگر لوگوں کو اتنا جری کر دیا تھا کہ انہوں نے پھر جو نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچایا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ 3 بڑے محاذ تھے جو ابن تیمیہ کے دور میں سیاسی حوالے سے سر اٹھا چکے تھے، اس میں سے ایک تاتاری تھے جو مشرق سے آئے، دوسرا صلیبی جنگوں کا آغاز تھا، عیسائیوں کے ساتھ اعلیٰ لیول کی اعلیٰ درجے کی وہ مار کے شروع تھے، اور تیسرے مسلمانوں کے اپنے جو لوگ تھے جو زر خرید تھے سازشیں کرنے والے۔ تو یہ ان تینوں کے بعد جو پھر حکومت کا حال تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ تو حکومتیں اول مصر اور شام کی حکومتیں جو تھیں وہ خود اختیاری کے تحت چل رہی تھیں، خود مختاری تھی ہر جگہ پہ۔ تمام دوسری چھوٹی سلطنتیں ان کے زیر اقتدار تھیں۔ یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، مصر کی اور شام کی۔ کوئی قانون نام کی چیز نہیں تھی، اصولی طور پہ کوئی قانون نہیں تھا، صرف شاہی زبان، شاہی فرمان اور شاہی احکامات چلتے تھے۔ بادشاہ وقت جو ہے، جو اس وقت خلیفہ، یہ جو بھی اس کا نام دے دیں، بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو زبان، اس کی جو مزاج، اس کی جو پسند، اس کی ناپسند، اس کی خواہش، وہ قانون ہوتا تھا اس دور کا۔ کوئی قانون نہیں تھا، نظام حکومت کا اس وقت کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈسپلن ہو۔ وہاں تو جو جس کے ہاتھ میں آتا تھا وہ حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اراکین سلطنت صرف کٹ پتلی کی طرح تھے، شاہی احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے، تمام امراء حکومت کے اشاروں پر کام کرتے تھے، یعنی وہ سب خوش آمدی لوگ تھے، چک چکا والے لوگ تھے، جس طرح آج کے دور میں بہت زیادہ ہیں چک چکا والے لوگ۔ تو پہلے بھی ایسا تھا کہ جو سنجیدہ اور تھوڑی تنقید کرنے والے لوگ تھے وہ کم تھے اور وہ قابل برداشت نہیں تھے، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تو اس دور میں بھی انہوں نے بہت نقصان دیا امراء کو، ہر وقت یہ ان کے قصیدے پڑھتے لکھتے۔ آگے میں خط سناؤں گا کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب تھے جنہوں نے خط لکھا اور کیا کچھ نہیں کہا بادشاہ کو۔ تو وہ عوام جو رعایا تھی وہ پریشان حال تھی، مطلق العنانی کی کیفیت تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حکم صرف بادشاہت کا تھا، بس کوئی شخص اس کے آگے چوں چران نہیں کر سکتا تھا۔ جو چوں چران کرتا اس کو سزائیں دی جاتی، سخت سزائیں دی جاتی، قید کیا جاتا، تاکہ مار بھی دیا جاتا۔ یہ وہ احوال تھے جو علامہ ابن تیمیہ کے دور میں درپیش تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ دل کتنے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس کو حامل قرآن بنایا گیا، اور یہ وہ قوم تھی جس کی اساس خلافت راشدہ جیسی اعلیٰ حکومتوں نے رکھی، لیکن یہ سنبھل نہیں سکا معاملہ۔ ہمارے ہاں چیزیں بنانا مشکل یا چیزیں بنانا اہم نہیں ہے، جو بنی بنائی چیزیں ہمارے ہینڈ اوور کی گئیں ہم ان کو سنبھال ہی نہیں سکے، ہم ان کو آگے منتقل ہی نہیں کر سکے۔ ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے، ہمارے حکمران اپنے محلات بنانے میں پڑ گئے، وہ اپنے سستی کاہلی میں پڑ گئے، اور اکثریت خوشامد کے ذریعے ڈوب گئی، اور انہوں نے پوری کی پوری اسلامی سلطنتوں کو تباہ کر دیا۔ ویجیلنٹ نہیں تھے کہ یہ دیکھتے کہ ہمارے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، داخلی یا خارجی۔ پھر اس کے بعد سب سے تباہ کن رول موروثیت نے ادا کیا۔ باپ کا بیٹا حکمران ہوتا تھا، چاہے وہ پرلے درجے کا نیلائی کیوں نہ ہو، نااہل کیوں نہ ہو، سینس لیس ہو۔ بعض اوقات تو ایسے بھی حالات ہے کہ نابالغوں کو تخت سلطنت پہ بٹھایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ بتائیے جہاں میرٹ کا فقدان ہوگا وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر اسی طرح کا آئے گا۔ تو میرٹ کے فقدان سے تنظیمیں ہوں، ریاستیں ہوں، گھر ہوں، ہر شے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کہ جہاں میرٹ والے لوگوں کو ڈسون کر دیا جائے تو میرٹ نے تو اپنا رستہ بنانا ہے، تو لہٰذا وہ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے سب کو، زیادہ تر لوگ پھر وہ منفی چیزوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر مثبت چیزوں میں ہو تو اللہ پھر راہ کھولنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ظلم تھا جو مسلم حکومتوں کے ساتھ ان حکمرانوں نے کیا۔